أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك فوضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم صدق الله العظيم. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، خبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کہ قادم تمہارا سعید آ رہا ہے، کہ قادم تمہارا سعید آ رہا ہے، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ، وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی نے، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے، وفا تم نہ دیکھو گے ہرگز کسی نے، زمانہ وہ ایسا قریب آ رہا ہے، حفاظت کرو اپنے ایمان و دین کی، زمانہ وہ ایسا عجیب آ رہا ہے، محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے، فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو، قبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کہ قادم تمہارا سعید آ رہا ہے،
قادم تمہارا سعیدہ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں تمہیں کچھ خبر ہے کہاں جا رہا ہوں رسول خدا ہے وہاں جا رہا ہوں تمہیں کچھ خبر ہے میں کیا پا رہا ہوں محبت کروں کی مزہ پا رہا ہوں چلو جا کے رہنا مدینے میں اب تو قیامت کا منظر قریب آ رہا ہے مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ نگاہوں میں سلطانیت نیچ ہوگی جو پائے گا دل میں پیام مدینہ سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو سکون جہاں ہے نظام مدینہ 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 بڑا لطف دیتا ہے نام مدینہ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو قبر جا کے دے دو ان کو فرشتوں کہ قادم تمہارا سعیدہ رہا ہے کہ قادم تمہارا سعیدہ رہا ہے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم
بلا، ہزار بار بشویم دہن به مشکو بلا، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. محبوب کل جہاں، امام الانبیاء، ختم الرسل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہ ہماری سعادت سے کم نہیں. آپ کا تذکرہ، آپ کا اسوہ یہ محبت کی علامت ہے. محبت ہر کسی کو نصیب نہیں ہو جاتی ہے. پہلے اپنے نیتوں کو صحیح کر کے بیٹھ جائیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کی محبت ہمارے سینوں میں بسا دی ہے. اسی وجہ سے ہم اللہ کے نبی کے تذکرے ہمارے لیے سعادت سمجھتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. شیخ سعدی علیہ الرحمہ غالباً حضرت ہی کا یہ شعر ہے تو میں نے پڑھا ہے. اس کے اندر کتنی بڑی بات کہی گئی ہے. فرماتے ہیں کہ ہزار بار بشویم دہن بے مشکو بلا، ہزار مرتبہ بھی میں اپنے منہ کو گلاب اور مشک سے دھو لوں، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کروں تو مجھے بے ادبی نظر آتی. امام زرخانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں. حضرت فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال اللہ سبحانہ و تعالی نے جو ظاہر فرمایا وہ ہماری طاقتوں کے بقدر ظاہر فرمایا. اگر پورا حسن و جمال آپ کا ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتا تو ہم ان چیزوں کی تاب نہیں رکھ سکتے تھے. ہماری وہ آنکھیں نہیں ہیں جو پورے طریقے سے آپ کے دیدار کو کر سکیں. سیدنا یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا کی سہیلیوں نے دیکھا تو وہ اپنی انگلیاں کاٹ لینے پر مجبور ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حسن و جمال ہے وہ تو حضرت یوسف کے حسن و جمال سے بھی کہیں آگے بڑھا ہوا ہے. بہرصورت آج ہمارے اندر جو دین سے دوری یا عبادتوں کے اندر غفلت، لاپرواہی عام ہو چکی ہے، اس کے لیے تو ہم خود بھی متفکر ہیں کہ ہم کیسے بدلیں، اپنے اندر تبدیلی و انقلاب ہم کیسے پیدا کریں. آج ہم یہ فکر کر رہے ہیں، لیکن علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے آج سے بہت سال پہلے
اسکول اور کالج کے طلباء کو دیکھا اور ان کے اندر گمراہی، دین سے دوری، ان سارے چیزوں کو پڑھ لیا، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ ہماری امت، اس امت کو اور ہماری اس برادری کو بدلنا ہو تو 3 چیزوں کا اہتمام ضروری ہے۔ ہر گھر کے فرد کو ان 3 چیزوں کی طرف توجہ دینا بہت ضروری ہے۔ اپنے اولاد کو، اپنے ماتحت کو، بیوی کو، بچوں کو، اور خود اپنی زندگی کے اندر ان 3 چیزوں کو پیدا کریں، تب جا کر کہیں ہمارے اندر دین پیدا ہو سکتا ہے۔ ان 3 چیزوں کو جو انہوں نے ذکر کیا تھا، میں مختصراً ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں گا۔ علامہ اقبال نے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز درود شریف کی کثرت کا اہتمام کر لیا جائے۔ درود شریف جتنا ہو سکے اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ علامہ اقبال نے تو نسخہ تجویز فرما دیا، لیکن اگر گہرائی میں جاتے ہیں تو درود شریف وہ چیز ہے کہ اگر کسی کا شیخ نہیں بھی ہے تو درود شریف اس کے لیے شیخ کا کام دیتا ہے۔ اس کے امراض کو، جو رذائل ہیں، کثرت درود ان رذائل کو دور کرتے، اور انسان کے اندر جو تکبر، انا جیسی بیماریاں ہوتی ہیں، درود شریف کی کثرت کی وجہ سے تکبر اور انا کی بیماری بھی دور ہو جاتی ہے۔ حتیٰ کہ نافرمان اولاد ہے، نافرمان بیوی ہے، بندہ صرف درود شریف کو لازم پکڑ لیں تو ان کے اندر سے بھی شرارت اور بغاوت ختم ہو جاتی ہے۔ اور درود شریف تو وہ عمل ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی درود کا اہتمام فرماتے تھے۔ مسجد میں داخل ہوتے تو فرماتے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ ایسا محترم بشان عمل ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ثواب میں شریک ہونا چاہ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں، میرے آقا پر درود بھیجتا ہوں۔ درود کو صلاۃ کہا جاتا ہے، اور صلاۃ حد درجے کسی کی طرف طبیعت کے مائل ہونے کو کہا جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف طبیعت مائل ہو کر متوازی ہو جاتی ہے تو اللہ کے دربار میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں تو اسی صلاۃ کو نماز کہا گیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہادی عالم، محسن انسانیت، یہ سارے چیزوں کا ہم مطالعہ کرتے ہوئے آپ کے احسان تلے ڈوب کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غایت درجہ محبت کا اظہار کرنے لگتے ہیں زبان سے، تو اسی صلاۃ کو درود کا نام دیا گیا۔ اور وہی اپنے رشتہ داروں، قرابت داروں، اپنی برادری اور تمام عامت المسلمین، ان کا ایک دکھ اور درد اپنے اندر پیدا کر کے بندہ اللہ تعالیٰ کے دربار مناجات کرنے لگتا ہے، تو اسی صلاۃ کا نام دعا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کی کثرت، درود شریف کی کثرت، یہ پہلا نسخہ اور پہلا علاج۔
دوسری چیز علامہ اقبال نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے، آپ کا حلیہ، آپ کے کمالات، آپ کا حسن و جمال، ان چیزوں کا جگہ جگہ تذکرہ ہوتا رہے، کیونکہ انسان کی طبیعت کسی بھی حسن اور جمال کی طرف فوراً متوجہ ہو جاتی ہے۔ انسان کی طبیعت ہے کہ خوبصورتی کی وہ پیاسی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ ہے، آپ کا جو حسن ہے، آپ کا جو جمال ہے، ان کے تذکرے ہوتے رہیں گے تو نئی نسل کے دلوں میں بھی آپ کی محبت جگہ کرنے لگی۔ تیسرا علاج جو انہوں نے بتایا، کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مکمل مطالعہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں رہتے تو کیسے رہتے تھے، باہر والی زندگی آپ کی کیسی، خلوت و جلوت آپ کی کیسے، تجارت آپ کی کیسی، یتیمی آپ کی کیسی، شوہر آپ بنے تو کیسے، آپ جب بادشاہ بنے ہیں تو کیسے، آپ کی تواضع کیسی تھی۔ اس سارے چیزوں کے تذکرے اگر ہوتے رہیں گے تو ان کمالات کی طرف بھی انسان مائل ہو جاتا ہے۔ یہاں دیکھنا یہ ہے، علامہ اقبال جن کو حکیم الامت کا لقب امت نے دیا ہے، جو انہوں نے اشعار لکھے وہ اشعار تھے جو ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اشعار بھی اتنے اونچے تھے ہر کوئی اس کو سمجھ میں نہیں سکتا تھا، اور ان کی ملاقاتیں جن سے ہوتی تھی وہ کوئی معمولی نہیں ہوتے تھے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اونچی اونچی شخصیتوں سے ان کی ملاقاتیں، ان کے سوال و جوابات ہوتے تھے۔ تو انہوں نے جو نسخہ ہمارے سامنے تجویز کیا ہے، واقعی آج ہمارے اندر اگر کوئی چیز نہیں ہے تو انہی تین چیزوں کا فقدان ہے۔ بہت سے وظائف ہمارے ہو جاتے ہیں لیکن درود شریف کی اہمیت نہیں ہے، اسی وجہ سے درود شریف کی کثرت نہیں، اور تذکرے بہت سے ہو جاتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا، یہ اگر تذکرے ہمارے سامنے چھڑ جائیں تو شاید ہی کسی کو علم ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، اس کے متعلق اگر سوال ہو، جب سنتوں کا ہمیں علم نہیں ہے تو آپ کی سیرت کا کہاں سے علم؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کامیابی کا راز، تابعین، تبع تابعین، علماء صلحاء کی کامیابیوں کا راز یہی ہے کہ ان کے اندر یہ تین صفات تھے۔ تو ہمارے لیے بھی چاہیے کہ ان تین صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ محبوب کل جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو محبوب کل جہاں کیوں کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں محبوب، جنات میں محبوب، فرشتوں میں محبوب، حیوانات میں محبوب، جمادات میں محبوب، ساری چیزوں کے درمیان آپ محبوب ہیں۔ جنات میں محبوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات آتے ہیں، آپ کے ہاتھ اسلام قبول کرتے ہیں، آپ کے تعلیمات کو، آپ کی روایات کو انسانوں کی طرح، صحابہ کی طرح وہ بھی جگہ جگہ جا کے تذکرے کر رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
انتہا درجہ محبت کی بنیاد ہے۔ فرشتوں میں آپ کیسے محبوب؟ حضرت جبرائیل اور میکائیل جیسے فرشتے جو سارے فرشتوں کے سردار کہلائے جانے والے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ آسمانوں میں وزیر ٹھہرے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمانوں میں میرے وزیر جو ہیں وہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ جب سردار فرشتوں کے ان کا یہ حال ہو تو پھر اور فرشتوں کا کیا حال ہے؟ حیوانات میں آپ کیسے محبوب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام فرماتے ہیں حجۃ الوداع کا موقع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دست مبارک سے اونٹ ذبح کرنا چاہتے ہیں، قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ اونٹ ایسے تھے کہ وہ قطار لگا کے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر اپنی گردنوں کو جھکاتے تھے، گویا کہ ان کے درمیان مسابقہ تھا کہ سب سے پہلے کس کے گلے پر چھری چلے گی وہ بڑا خوش قسمت ہے۔ ایک دوسرے آگے بڑھ کر اپنی گردنیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے، اونٹ جو ہے اپنے سر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں رکھتا ہے اور آپ کے قدموں کو اپنے آنسوؤں سے تر کرتے ہوئے وہ اپنے ظلم کی داستانوں کو کہتے ہوئے فریاد رسی کر رہا ہے۔ حیوانات میں ایسے محبوب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں جاتے ہیں وہاں حال یہ ہے کہ جو بکریاں خالی ہیں ان کے تھنے دودھ سے بھر جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جمادات کو اگر دیکھ لیں، انہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات جن کے اندر روح نہیں ہے، جس کو ہم پتھر کہتے ہیں، درخت کہتے ہیں، ان کا حال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان پتھروں کو میں جانتا ہوں، جب میں ادھر سے گزرتا تھا تو ان کے اندر سے سلام کی آواز آتی تھی۔ آپ نے احد کے متعلق فرمایا احد جبل یحبنا ونحبہ، آپ نے فرمایا یہ جبل احد جو ہے وہ پہاڑ ہے جو ہم سے وہ محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت کا لین دین آپسی ہے، پہاڑ ہم سے اور ہم پہاڑ سے۔ اس طریقے سے درخت جب آپ کو ضرورت پڑتی ہے درخت ایک دوسرے مل جاتے ہیں، آسرا بن جاتے ہیں۔ اسطوانہ حنانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر اس پہ ٹیک لگاتے ہوئے نصیحت کرتے تھے، وعظ فرماتے تھے۔ جب ممبر بنا آپ اس پہ کھڑے ہو گئے تو صحابہ کرام نے کسی بچے کے رونے کی آواز کو سنی، لوگ پریشان تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسطوانہ حنانہ، وہ ایک عصے کی شکل میں لکڑی زمین سے کھڑی ہوئی تھی، اس پہ کوئی پتے نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، جیسے کسی لکڑی کو سہارا بنا لیتے ہیں ویسے جب ہاتھ رکھا گیا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں اسطوانہ حنانہ جو ہے وہ ایسے خاموش ہوا جیسے کوئی بچہ سسکتے بلکتے ہوئے خاموش ہوتا ہے، ہچکیاں اس کی لگتی خاموش ہوتے ہیں، ویسے حنانہ جو ہے وہ روتے روتے اس طریقے سے خاموش ہوا۔ تو جمادات کے اندر بھی آپ محبوب ہیں۔ انسانوں میں آپ محبوب کیسے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو آپ پر فدا ہیں ہی، لیکن اور لوگوں کے فیصلے کیا ہیں؟ کل ہی بخاری شریف کے اندر ایک حدیث آئی جس میں بڑا عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد سے واپس ہو رہے ہیں، ایسی جگہ پڑاؤ آپ نے فرمایا جہاں پانی نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو حکم فرمایا کہ جاؤ پانی تلاش کرو، دیکھو پانی کہاں۔ صحابہ کرام 3-4 صحابہ کرام تھے، وہ لوگ نکل کے چلتے چلتے سامنے پانی تلاش کرتے ہوئے جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک اکیلی دکیلی عورت ہے، اونٹ ہاتھ میں نکیل پکڑی ہوئی آ رہی ہے اور اونٹ کے دونوں طرف جو ہے وہ چمڑے کی بڑی بڑی جو مشکیں ہوتی ہیں اس طریقے اس میں پانی بھر لی ہے اور اونٹ کے دونوں طرف ہیں، تو اتنا وزن ہے وہ پانی کا کہ خود نہیں بیٹھی ہے،
وہ اونٹ کی نکیل پکڑ کے چلی آ رہی ہے، گویا کہ پانی بہت زیادہ ہے۔ صحابہ کرام اس عورت کے پاس پہنچے، اس سے پوچھنے لگے کہ اماں بتا پانی یہاں سے کتنا دور ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہاں سے اتنی مسافت میں پانی ہے، گویا کہ وہ ایک میل کی مسافت بتا رہی ہے۔ تو اب وہاں تک جانا اور پانی وہاں سے لے کے آنا یہ مشکل تھا۔ تو صحابہ نے کہا ایسا کر کہ ہمارے ساتھ چل، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا نام محمد ہے وہ وہاں ہیں، ان کے پاس چل، وہاں ہماری کچھ ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے گی تو پھر واپس ہو جانا۔ اس عورت نے اس وقت کہا کون سے محمد ہے؟ وہ صحابی، وہ محمد ہے۔ صحابی کہتے ہیں جو اپنے پرانے دینوں کو برا بھلا کہتے ہوئے اپنے لائے ہوئے دین کو سچ بتانا، ایسے آدمی کو صحابی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے اندر اتنا بغض تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کہ وہ کہا، اس نے پوچھا کہ وہ صحابی جو ہیں وہ ہیں؟ صحابہ نے کہا ہاں وہی ہے جن کی طرف تو ٹان کرنا چاہتی ہے، چل ہمارے ساتھ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس کو لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم فرمایا کہ دونوں طرف جو مشکیں بنی ہوئی ہیں ان کے منہ کھول دو۔ منہ کھولنے کے بعد جتنا پانی ضرورت ہے وہاں سے لینا شروع کر دو۔ اب وہ عورت خاموش تکتی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ اب اس سے پوچھا بھی نہیں گیا کہ ہم پانی تیرا لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں، وہ خاموش کھڑی ہے۔ صحابہ کرام کی بڑی جماعت ہے، وہ خاموش ہے۔ ادھر صحابہ کرام جتنا پانی لینا ہے پینے والے سیراب ہو کے پی رہے ہیں، اپنے اپنے جو چھوٹی چھوٹی مشکیں ہیں وہ بھرنے والے بھر رہے ہیں، اور جن کو یہاں تک کہ ایک صحابی جن پہ غسل واجب تھا وہ صحابہ کرام سے دور دور چل رہے تھے۔ آپ نے انہیں بلا کے پوچھا کہ بھائی تجھے کیا ہوا، کیوں ہم سے دور ہو گیا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے اوپر غسل واجب ہو گیا ہے، اس وجہ سے میں دور دور چل رہا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مشک پانی جو ہے ان کے حوالے کیا کہ جاؤ غسل کر کے آ جاؤ۔ تو یہ سارا پانی جتنے لوگوں کو ضرورت ہے ساروں نے سیراب ہو کے پانی لے لیا۔ آخر کار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اب ان دونوں مشکوں کو بند کر دو۔ دونوں مشکوں کو بند کر دیا۔ آپ نے اس عورت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ او بہن، جو پانی ہمیں ضرورت تھا، جتنے پانی کی ضرورت تھی ہم لے لیے ہیں، لیکن تیرے پانی میں کچھ کمی نہیں آئی، جتنا تھا وہ اتنا ہی ہے پانی۔ پھر صحابہ کرام سے فرمایا کہ اپنے اپنے پاس جو چیز ہے اس کو واپس لاؤ تاکہ اس بیچاری کو کچھ تحفہ ہم دے کے بھیجیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمارے پاس کچھ گیہوں تھا، کچھ گیہوں تھی، کچھ آٹا تھا، کچھ ستو تھا، ہم نے ان سارے چیزوں کو اکٹھا کیا تو وہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ وہ اونٹ کے اوپر بھی بیٹھ گیا۔ جتنا ادھر ادھر تھا اتنا اوپر بھی ایک ذخیرہ جمع ہوا، تو اس عورت کو خوش کرا کے وہاں سے بھیج دیا گیا۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہوئے ادھر اور ادھر کے قبیلوں سے اور ادھر ادھر کی بستیوں میں جو جنگ اور جو جہاد ہے، جو غزوات ہے، وہ تو آپ فرماتے رہے، لیکن جو قبیلہ جس بستی میں اس عورت کا تھا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جانے سے منع فرما دیا کہ وہاں کچھ چھیڑ چھاڑ نہ ہو۔ عورت نے دیکھا کہ ادھر بھی ہیں صحابہ کرام، ادھر بھی ہیں اور ہم محفوظ ہیں، تو عورت اس وقت اپنے قبیلے والوں کو کہنے لگی بلا کر کہ دیکھو یہ جس کا ذکر ہو رہا ہے، جس کو ہم صحابی کہتے ہیں، وہ جان بوجھ کر ہمیں چھوڑ رہے ہیں، وہ اگر چاہتے تو ہمیں بھی تخت و تاراج کر سکتے تھے، لیکن وہ ہمیں سمجھ بوجھ کر چھوڑ رہے ہیں۔ دیکھو اگر اسلام قبول کرنا ہے تو جلدی کرو، مسابقت کرتے ہوئے اسلام قبول کرو۔ تو سارا قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور ہوتا ہے اور اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو آپ محبوب کل جہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدھر جدھر کو گئے ہیں ادھر ادھر وہ روشن روشن ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کے متعلق فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جاتا تو اتنا وہ مزے لے لے کے بیان کرتے تھے کہ اس سے بہتر ان کے پاس کوئی اور مضمون ہے ہی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں اس وقت حضرت حسن کی عمر 7 سال ہے. آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، لیکن پھر وہ حضرت ہند ابن ابی حالہ کی خدمت میں پہنچتے اور ان کو کہتے کہ مامو جان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات، آپ کے حلیہ ہمارے سامنے تذکرے ہو. مامو اس وجہ سے پکارتے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے شوہر جن کا نام ابو حالہ تھا، ان سے بیٹا جو پیدا ہوا ان کا نام ہند تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ہند کو بچپن سے پال لیے، وہ حضرت خدیجہ کے پہلے شوہر سے بیٹے ہیں، تو حضرت فاطمہ کے بھائی لگے، اس وجہ سے ماموں کا رشتہ ہے. تو حضرت ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے تو ان کو عربی میں ربیب کہا جاتا ہے. تو ربیب آپ کی پرورش اور آپ کے پالے ہوئے بیٹے ہیں. تو حضرت ہند کا حال یہ ہے، مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر رہنے والا بھی آپ کے تذکرے کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہوئے ہر جگہ وہی خوشبو بسانا چاہتا ہے. تو حضرت حسن آپ سے پوچھنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کیسا تھا؟ تو اس وقت فرماتے تھے تلألأ وجهه تلألأ القمر لیلۃ البدر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر خوبصورتی، آپ کا حسن و جمال اگر بیان کرنا ہو تو میں اپنی زبان سے بیان نہیں کر سکتا ہوں. آپ کا چہرہ تو ایسا چمکتا دمکتا رہتا تھا جیسے 14ویں رات میں چاند چمکنے لگتا ہے. جو 14ویں رات میں وہ اپنے شعاؤں کو اور اپنے روشنی کو کبھی مخالف سے کام نہیں لیتا ہے، پوری روشنی کو پھیلا دیتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا حال یہ تھا. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی گزرے ہیں. حضرت جبیر ابن مطعم سے پوچھا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ تو حضرت جبیر ابن مطعم نے فرمایا التفت الینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے، آپ نے ہماری طرف اس طریقے سے التفات کیا تو ایسے لگا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا ہماری طرف متوجہ ہوا. حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور ایک غزوے کے موقع پر حضرت ابن عمر اور حضرت براء ابن عازب یہ دونوں کم عمر کے تھے. یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کر رہے تھے. ابھی ان کی عمر اتنی نہیں تھی کہ ان کو جہاد میں لیا جا سکتا تھا، لیکن پھر بھی یہ تاریخ اسلام کے اندر ایک ایسے مجاہد ہیں جو 300 سے زیادہ ان کے کارنامے ہیں اسلام کے لیے، بہت سی چیزیں ہیں. تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کیسی تھی؟ اب وہ عرب کے اندر عادت تھی کہ جب کسی چیز کو، کسی کمال کو ذکر کرنا ہوتا تو اس کے اندر تلوار کو ضرور ذکر کرتے تھے. تو کسی پوچھنے والے نے پوچھا کیا وہ تلوار جو بہترین لوہے سے بنتی ہو، سیتل کر لی جاتی ہو، چمکدار ہوتی ہے، اس کی چمکدار، اس کی جھنکار جو ہے پورے میدان کارزار کو جو ہے متاثر کر دیتی ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور ویسا تھا، چمکدار تلوار کی طرح؟ تو حضرت نے فرمایا اللہ بل مثل القمر، آپ کا چہرہ انور چاند کی طرح تھا. وہ تلوار کی جو چمک ہوتی ہے وہ انسان کو پریشان کر دیتی ہے، متاثر کر دیتی ہے، خوف زدہ کر دیتی ہے. چاند کی جو خوبصورتی ہے انسان دیکھتا ہے تو اپنی پریشانیوں کو بھی بھول جاتا ہے، دل کے اندر سکون پاتا ہے، دماغ کے اندر سکون پاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی چاند سے مشابہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا؟ تو آپ نے مختصر الفاظ میں فرمایا احسن الناس، آپ لوگوں میں سب سے زیادہ حسین تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ آپ کا چہرہ سب سے زیادہ منور چہرہ تھا. پھر فرمایا
آپ کے حسن و جمال کو اور آپ کی نورانیت کو زبان سے اگر تشبیہ دیں، زبان سے کسی چیز کی مثال بیان کریں تو بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ میں تو اتنا کہوں گی کہ چاند سے اگر تشبیہ دیں تو صحیح ہے۔ چاند کی طرح آپ کے اندر حسن و جمال بھی تھا، نورانیت بھی تھی۔ میں کہتا ہوں کہ عجیب سا مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے ہیں تو بھی چاند کا تذکرہ، جب آپ نبی بنتے ہیں تو معجزہ بھی چاند کا، انگلی سے اشارہ چاند ہے، اور خوبصورتی کا ذکر بھی ہوتا ہے تو چاند کا ہے۔ ایسے کہیے کہ ہمارے تصورات کو، ہمارے جذبات کو اگر سوال کریں تو ایسے لگتا ہے جیسے آسمان کی چادر تنی ہوئی ہے، اس میں چھوٹے چھوٹے ستاروں سے آسمان کو خوبصورت بنایا گیا ہے، لیکن ایک چاند جو ہوتا ہے وہ پورے ستاروں پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ تو 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام کی مثال اگر دیں تو وہ ستاروں سے تشبیہ دیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس چاند سے تشبیہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو سید الرسل، ختم الرسل، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام دیا گیا ہے۔ تو محبت ان چیزوں سے پیدا ہوتی ہے کہ آپ کا حسن و جمال، آپ کی سیرت، ان سارے چیزوں کے تذکرے سے اپنی زندگیوں کو معمور کرنا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سارے صحابہ میں سب سے آخر فوت ہونے والے ہیں، سب سے آخر میں ان کا انتقال ہوا۔ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حج کے موقع پر سارے لوگوں کو دیکھا تو ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور پورے لوگوں کو آواز دینے لگے کہ بھائی آ جاؤ، میرے قریب آ جاؤ۔ اس وقت روئے زمین پر صرف میں ایک باقی ہوں جو بغیر کسی واسطہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سنا سکتا ہوں۔ اگر میں چلے جاؤں تو پھر یہ دنیا صحابہ سے خالی ہو جائے گی۔ تو سارے لوگ دوڑے دوڑے آئے، لیکن لوگوں کے جذبات دیکھیے، وہ آ کے یہ نہیں فرمائے کہ ہمیں احادیث سنائیے، بلکہ کہنے لگے صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی آنکھوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، آپ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ تو حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے اوصاف کو اور آپ کے حلیے کو مختصراً 3 لفظوں میں بیان فرمایا۔ حضرت ابو طفیل نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض ملیحا مقصدا، مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گورے چٹے تھے، ایک دم سے گورے، لیکن ایک دم سا جو گورا رنگ ہوتا ہے اس کے اندر خوبصورتی نہیں ہوتی ہے۔ فوراً فرمایا ملیحن، نمکینی چہرہ تھا، یعنی وہ گورا پن جس کے اندر خون کا رنگ بھی ملا ہوا ہو، خون کی رگیں اور تاریں بھی اس خوبصورتی کو سرخی دی ہو، ایسا بہترین آپ کا رنگ تھا، ایسے آپ خوبصورت تھے۔ دوسری چیز فرمایا مقصدہ، آپ سارے کمالات کے پیکر ہوتے ہوئے بھی حد درجہ متواضع ہوتے تھے۔ آپ کے اندر تواضع، انکساری، یہ چیزیں آپ کے اندر بھری ہوئی تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ کی ذات اقدس کیا تھی کہ 10,000 آدمی بھی اگر کہیں ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں بڑے آرام سے پہچانے جاتے تھے۔ حالانکہ آپ کا قد اور آپ کی قامت سب سے زیادہ نہیں بلکہ درمیانہ قد تھا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو وہ معجزہ دیا تھا کہ کئی لوگوں کے درمیان، ہزاروں کے مجمع میں بھی آپ کو آسانی سے بندہ دیکھ لیتا تھا، آپ کو سمجھ پا سکتا تھا۔ تو ان چیزوں سے اپنی زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے درود شریف کا اہتمام، اور دوسری چیز آج کتابوں میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ کیسا تھا، ساری چیزیں موجود ہیں۔ ان چیزوں کو، وہ سارے حلیوں کو اگر پڑھتے رہیں گے تو آج کا دنیا کا کوئی کمال والا آدمی ہے
تو اس کے ہر شیوے کو، اس کے ہر طریقے کو ہم اپنانے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس جیسا لباس پہنتے ہیں، اس جیسے بال بنا لیتے ہیں، اس جیسے اپنا چہرہ مہرہ بنا لیتے ہیں. لیکن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کیسا تھا، آپ کے بال کیسے تھے؟ اگر احادیث مبارکہ کے اندر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کا بھی تذکرہ ہے. فرمایا گیا آپ کے بال جو ہوتے تھے وہ تین حساب سے ہوتے تھے. ایک وفرا، دوسرا لما، تیسرا جمہ. وفرا کہتے ہیں بالوں کو اوپر سے پورے سیدھے رکھ کے درمیان کان سے تھوڑا نیچے تک ان بالوں کو کٹ کر دیا جائے، اس کو وفرا کہا جاتا ہے. اور ان بالوں کو تھوڑا سا نیچے چھوڑ دیں تو اس کو لما کہا جاتا ہے. اور ہٹ سے ہٹ تک بالوں کو یوں ہی چھوڑ دیں تو جتنے بال بڑھتے ہیں ان پہ کچھ بھی ہاتھ نہ لگائیں، ان کو جمہ کہا جاتا ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال جو ہیں ان تینوں چیزوں میں تین جو ہے خوبصورت انداز میں سے کوئی ایک انداز تو آپ کا ہمیشہ رہا کرتا تھا. تو بالوں کے حساب سے بھی بات بتانا چاہیے کہ آج جو ہمارے سروں کی کٹنگ ہوتی ہے وہ عجیب عجیب طریقے کی ہوتی ہے. بعضوں کے بال وہ ہوتے ہیں جو پورے گول اطراف سے اٹھا لیے جاتے ہیں لیکن درمیان کے بال چھوڑ دیے جاتے ہیں. ٹوپی نکلتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر بال بڑے ہوئے ہیں باہر کم ہیں. یہ جو ہے ملعون قوم یہود کا شیوا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس پر لعنت اور پھٹکار کر دی ہے ان بالوں میں ہمارے لیے کہاں سے کامیابی ہو سکتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال ہوتے تھے وہ پورے طریقے سے ایک ساتھ میں ہوتے تھے. اور دوسری چیز، جب وہ بال ہیں جو ایک دم سے لمبے لمبے چھوڑ دیے جاتے ہیں، سنت تو ہے لیکن اگر کسی زمانے میں وہ باطل فرقوں کے بال ویسے ہو جاتے ہیں تو لوگوں کو فرمایا گیا اتقوا مواضع التہم، تہمت کی جگہوں سے بھی بچو. لوگ یہ نہ کہیں او بھائی یہ کوئی مذہب بدل لیے ہیں، یہ کوئی دوسرے فرقے کے نظر آتے ہیں، ان کے بال بڑے لمبے لمبے ہوتے نظر آتے ہیں. تو اس طریقے کے اگر فیصلے کرنے والے فیصلے کرتے ہیں تو ایسے وقت میں ان کی تہمت سے بچنے کے لیے بالوں کو صحیح بنانا یہ بھی ضروری ہے. تو سنت اور لباس کے اعتبار سے بھی دیکھیے، لباس التقوی ذالک خیر. اب اس کے متعلق لوگ طرح طرح سے جو ہے فیصلے کستے ہیں کہ دیکھو لباس التقوی سے مراد آپ لوگ شرعی جبہ کہتے ہیں. کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شرعی اور جبہ پہنتے تھے؟ لنگی پہننے والے کہتے ہیں کہ نہیں، لنگی پہننا ہی سنت ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازار ہی پہنتے تھے. تو لنگی پہننے والے بڑے شوق سے لنگی پہنتے ہیں کہ بہت سے علماء کرام بھی ہیں جو لنگی ہی کی عادت ہے، ان کا کہنا وہی ہے کہ یہی سنت ہے. لیکن علماء کرام فرماتے ہیں لباس التقوی، اس زمانے میں اہل حق کا جو لباس ہوگا اس لباس کو پہن لینا یہ لباس التقوی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر لباس جو ہوتا تھا ایک چادر اوپر ایک چادر نیچے، اور اکثر و بیشتر تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک ہی چادر ہوتی تھی. ایک صاحب آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگے یا رسول اللہ کہ ایک چادر سے نماز ہماری ہو سکتی ہے؟ ایک ہی چادر ہے، ایک ہی چادر سے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو آپ نے اس کو جو سوال فرمایا اسی سوال سے انداز ہوتا ہے. آپ نے سوالیہ انداز میں فرمایا اولکلکم ثوبان، کہ ہر ایک آدمی کے پاس دو دو کپڑے ہیں کیا؟ تو سوال ایسے کرتا ہے. اکثروں کے پاس تو ایک ہی کپڑا ہوتا ہے، کسی کسی کے پاس دو کپڑے ہوتے ہیں، تو ایک نیچے تہبند ہے اور ایک اوپر اوڑھنے کے لیے لباس ہے. تو صحابہ کرام کے پاس اکثر و بیشتر ایک کپڑا بھی ہوتا تھا، اور اس ایک کپڑے کو کیسے باندھا جاتا تھا؟ فرمایا جاتا ہے کہ اس ایک کپڑے کو گردن سے گھاٹی لگا کر پورے طریقے سے چھوڑ دیا جاتا تھا اور اس کو لپیٹ لیا جاتا تھا ملبدن ملتحفن، لباس کو پورے طریقے سے لپیٹ لیا جاتا تھا تاکہ سطر نہ کھل سکے. تو اس زمانے میں لباس التقوی صحابہ کا جو لباس تھا وہ لباس تھا. جس زمانے میں علماء حق اولیاء اللہ کا جو لباس ہوگا وہ لباس التقوی ہوگا. اور آسان اگر دیکھیں قرآن کریم کہتا ہے اذا ذکر اللہ، اگر کسی کا چہرہ دیکھو دل کا ہے کہ یہ اللہ کا خاص بندہ نظر آتا ہے. جب کسی کے چہرے کو دیکھو ہمارا دل گواہی دے کہ ہو سکتا ہے یہ اللہ والا ہو. تو
جو اس کا چہرہ بنا ہوا ہے وہی لباس التقویٰ ہے۔ دل ہمارا فیصلہ کرتا ہے کہ یہ اچھا آدمی نظر آتا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے، اس کے پاس سے ہم اللہ اللہ کرنا سیکھ سکتے ہیں، تو یہ بھی لباس التقویٰ ہے۔ تو اس طریقے سے چہرہ مہرہ ہمارا بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ہم نے جیسے پڑھا، جیسے مطالعہ کیا، کتابوں سے، علماء کرام سے ہم نے سیکھا ہے، وہ جب اپنے چہرے مہرے کو بنائیں گے تو تب جا کر فیصلہ ہو سکتا ہے کہ ہماری اصلاح کے لیے ہم نے ایک قدم سیڑھی میں رکھ کر آگے بڑھنے کی ہم نے کوشش کی ہے۔ صرف ذکر و اذکار سے اپنی زندگی کو معمور کر لینا اور اپنے ظاہر و باطن کو نہ بنانا، یہ اس کے متعلق کیا ہے؟ ہنوز دلی دورست۔ یہ ایک کہاوت ہے کہ ہنوز دلی دورست، بھائی آپ یہاں کہاں جھک گئے، دلی تو بہت دور ہے۔ تو اس طریقے سے اگر ہم نے اپنے ظاہر و باطن کو بدلنے کی کوشش نہیں کی تو ہم کہیں گے کہ بھائی ہدایت تو بہت دور ہے، ابھی ہم ہدایت کے ہاتھوں بھی نہیں پڑھ سکے ہیں، کہاں سے ہدایت پا سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہا درجہ محبت کا ثبوت یہ ہے کہ اپنی زندگیوں کو درود شریف سے معمور کریں، چلتے پھرتے ہوئے درود شریف، اور درود شریف صرف ربیع الاول کے مہینے کے اندر نہیں ہے، صرف 12ویں کے رات میں نہیں ہے، بلکہ سال بھر درود شریف اپنے گھر کے اندر بھی، اور یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ جس گھر میں جو بندہ ہمیشہ داخل ہوتے ہوئے درود شریف پڑھتے ہوئے داخل ہوتا ہے اس گھر میں برکتیں ہوتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اپنی زندگیوں کو بدلنے کے لیے درود شریف کا اہتمام۔ دوسرا، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پہلے ان سے سوالات ہم خود کریں، کہ کہیں گے بتاؤ ہمارے نبی کون تھے، اب وہ ہم خود سوال اس کے سامنے رکھیں گے، پھر اس کے بعد نام نبی کا کیا تھا؟ محمد تھا۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس سے روشناس کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک کیسا تھا وہ بیان کرنا، یہاں تک کہ دیکھو صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو لگتا نہیں تھا کہ آپ تیز چلتے ہیں، آپ تیز چلتے ہیں لگتا نہیں تھا، لیکن آپ تیز چلتے تھے کہ ساتھ چلنے والے کو آپ کے ساتھ چلنے میں مقابلہ کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ حالانکہ چلنے میں آپ بہت سکون سے چلتے نظر آتے تھے، لیکن آپ کے چلن میں تیزی ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تھے تو ایسے چلتے تھے جیسے کسی بلندی کی طرف انسان چلتے ہوئے جھک جاتا ہے، کہیں چڑھتا ہے تو جھک جاتا ہے، تو آپ کا چلن صاف زمین کے اندر بھی چلنا ہوتا تو ایسے چلتے تھے جیسے متواضع آدمی جھک کر چلتا ہے، اور کوئی ملاقاتی آدمی آ جاتا راستے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازو میں رہنے والے کو صرف اپنے چہرے سے نہیں بلکہ اپنے پورے مجسم مبارک کو اس کی طرف گھما کر اس سے خیریت پوچھتے تھے۔ مطلب کہ چلتے چلتے کوئی آدمی بات کرنا چاہا تو آپ نے پورے طریقے سے اس کی طرف التفات فرما لیا، جب تک ملاقات کرتے ہوئے جب تک وہ ہاتھ نہ کھینچ لیتا آپ ہاتھ نہیں کھینچتے تھے، جب تک وہ اپنی بات کو ختم نہیں کر لیتا تھا آپ وہاں سے ہٹتے نہیں تھے، جب تک اس کو سکون نہ ہو جائے آپ وہاں سے ہٹتے نہیں تھے۔ یہ آپ کا طریقہ کار تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ تھے، اور تجارت میں، بیپار ساپار میں، گھروں کے اندر کی زندگی میں، باہر والے احوال میں، سارے چیزوں کے اندر نمونے ہیں۔ قرآن کریم نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ جو بندے کو اپنی دنیا اور اپنی آخرت کو بنانا ہے، اس کے لیے جو آدمی آگے بڑھا اس کو چاہیے کہ اسوہ حسنہ کو اپنا لے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا اور اس نبی کے اندر سارے نمونوں کو رکھا ہے۔ انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ لیں تو کسی چیز کے اندر یتیم نہیں ہوا۔ آپ کو یتیمی کا اتنا احساس ہوتا تھا کہ ایک انگریز تھا جو اسلام قبول کیا، اس کو پوچھا گیا کہ بھائی ہر مذہب کا مطالعہ تو نے کیا ہے، اسلام کو بھی پڑھا ہے اور اسلام کو قبول کیا ہے، آخر اسلام میں کون سی وہ خوبی دیکھا ہے جس خوبی کے بنیاد پر تو نے اسلام قبول کیا ہے؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ عجیب سا تھا۔
اس نے کہا میں نے دنیا کے سارے بڑے بڑے جو اسکالر گزرے ہیں، بڑے بڑے جو مذہب کے لوگ گزرے ہیں، ساروں کے مذاہب کو پڑھا، حتیٰ کہ یہودیت، نصرانیت، سارے چیزوں کو پڑھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کو پڑھا، تو ویسے تو میرے بدلنے کے لیے بہت سے واقعات ہیں، ایک واقعہ نے مجھے متاثر کیا ہے، اس وجہ سے میں اسلام قبول کیا ہوں۔ سے پوچھا گیا وہ کون سا واقعہ ہے؟ وہ کہنے لگا ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سجی ہوئی ہے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ایک پریشان بندہ اندر داخل ہوا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا چھوٹا بیٹا ہے، میرا بڑا محبوب ہے، وہ کہیں گم ہو گیا ہے، میں پریشان ہوں، آپ دعا فرما دیجیے کہ میرا بچہ مجھے مل جائے۔ ابھی وہ بول کے ختم بھی نہیں کیا، ایک صحابی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس کے بیٹے کو میں دیکھ کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہاں ہے؟ تو وہ صحابی فرمانے لگے میں نے فلاں قبیلے کے بچوں میں اس کے بچے کو بھی کھیلتا ہوا دیکھا ہوں، ان کے درمیان وہ بھی کھیل رہا تھا۔ تو ابھی بات ختم بھی نہیں ہوئی، وہ اتنا خوش ہوا کہ اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے، فوراً وہ مڑ کر جانا چاہا کہ بیٹا میرا مل رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رکا لیا، رکا کے پوچھا کہ او بھائی بہت جلدی ہے کچھ؟ کہنے لگا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں ایک باپ کا اپنے بیٹے کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے، کیسی محبت، کیسا پیار ہوتا ہے۔ جب مجھے معلوم ہوا کہ میرا بیٹا وہاں ہے تو پھر میرے اندر قرار کیسے آ سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں تجھے روزانہ بھی نہیں چاہتا ہوں، بس آیا ہے تو ایک نصیحت لیتے لیتے چل گیا۔ اس وقت آپ نے جو نصیحت فرمائی وہ نصیحت میری زندگی بدل دی۔ وہ کیا نصیحت تھی؟ آپ نے فرمایا ان بچوں کے درمیان جب جائیں تو جو اس کا پیدائشی نام ہے اس نام سے اس کو بلا لے، اپنے قریب کر لے، اس کو گھر کے اندر لے جا، اس کے بعد جو پیار دینا ہے اس کو پیار دے۔ مطلب یہ ہے کہ گم شدہ بچہ جب مل جائے تو باپ کے جذبات کا کیا حال ہوگا؟ وہ جائے گا، اس کو جا کے اپنے سینے سے لگا لے گا، بوس و کنار کرے گا، سینے سے چمٹا کر آنسو بہائے گا، خوشی کا اظہار کرے گا۔ آپ نے فرمایا جو کچھ بھی کرنا ہے گھر کی چہار دیواری میں کر لے، وہاں جائے گا تو جو اس کا نام ہے وہ بلا لے، یا بنیا یعنی اے میرے پیارے بیٹے، یہ لفظ استعمال نہ کر۔ اب اس نے سوالیہ انداز میں پوچھنا چاہ رہا تھا یا رسول اللہ مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ان بچوں میں ہو سکتا ہے یتیم بچہ بھی، تیرا وہ بلانا اس کو دل اس کا چھیلے جائے گا کہ کاش میرا بیٹا بھی ہو، میرا باپ بھی ہوتا تو مجھے ایسے ہی پیار کر سکتا تھا، آج یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ اس کا باپ ہے۔ اس طریقے سے اس کا دل جو ہے اس پہ کیسے آرے چلیں گے، اس کے لیے میں نے کہا ہے کہ اس کا جو نام ہے نام سے بلا لے، گھر لے جا، گھر جا کے اس کو محبت و پیار دے۔ تو میں نے ساروں کی زندگی کو پڑھا، لیکن ایسی شخصیت اور ایسی ذات دنیا نے کبھی جنم دیا ہی نہیں ہے جس کو حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ شاعر اسلام نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ، یعنی آپ سے حسین و جمیل میری آنکھوں نے کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے، اور آپ سے زیادہ جمال کا پیکر کسی ماں نے اپنے پیٹ سے جنم دیا ہی نہیں ہے، اور كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ، آپ پیدا ہوئے ہیں تو مبرأً ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے ہیں، یوں لگتا ہے کہ آپ اپنے ماں کے پیٹ ہی کے اندر اللہ سے درخواستیں کر کر کے اپنی مرضی کے موافق اپنے جسم اثر کو آپ نے بنا کر باہر امت کے سامنے پیش کیا ہے۔ تو آپ کے خوبصورت کا حال یہ ہے جس کو ظاہر آپ کا حضرت حسان نے یوں فرمایا، باطن آپ کا حضرت حسان نے یوں فرمایا۔ اس کا اظہار دوسرے طریقے سے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسان ابن ثابت اشعار پڑھنے لگے، اشعار پڑھتے ہوئے ایک جہاد کا موقع ہے، سواریاں جا رہی ہیں، اور اونٹ کا مزاج یہ ہے کہ وہ جب سست ہو جاتا ہے، اس کا چلن آہستہ ہو جاتا ہے، تو شعر و شاعری کرنے سے اس کے اندر بھی ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہ تیز تیز چلنا لگتا ہے۔ تو حضرت حسان ابن ثابت نے دیکھا کہ اونٹ کی رفتار آہستہ ہو رہی ہے، حضرت حسان جو ہے اشعار پڑھنا شروع کر لیے۔ تو حضرت حسان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسان آواز اپنی پست رکھ،
کیونکہ تجھے معلوم نہیں کہ تیرے پیچھے جو شیشے بھی موجود ہیں کہیں وہ پھوٹ نہ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ تیرے اس جہاد کے اس لشکر کے اندر عورتیں بھی موجود ہیں، وہ بڑے نرم دل ہوتے ہیں، تیری آواز دیکھیں گے سنیں گے تو ان کے جذبات بھی ابھریں گے، ان کے دل میں کچھ غلط خیالات بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ تو فرمایا قواریر تیرے آس پاس میں جو ہے شیشے ہیں، شیشوں کو پھوٹنے سے بچا لے، آہستہ کر لے۔ تو عورتوں کے دلوں کی بھی حفاظت آپ نے فرمائی، مردوں کے دلوں کی بھی آپ نے حفاظت فرمائی، جس کو قرآن کریم نے کہا یزکیہم، آپ نے ظاہر نہیں بنایا بلکہ ہر ایک کا باطن بنا کر صحابی کا انہیں تمغہ عطا فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تعالی ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ آج کی مجلس ضرور شریف پہ کریں گے۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد۔ اللهم صل على سيدنا محمد
وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زاد به الرسول ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابلها وأتم علينا يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا داء إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا يا رب العالمين اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم رب اغفر وارحم وتجاوز إنك أنت العفو الأكرم يا أرحم الراحمين
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین مظلوم بتقبل الحاجات الہ العالمین قاضی الحاجات ہم محتاج ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما اے اللہ تو رحیم و کریم آقا ہے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اے اللہ دریا کے جھاگ کے برابر بھی گناہوں کو معاف کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے الہ العالمین محض اپنے لطف و کرم الہ العالمین رحم کا معاملہ فرما دے کرم کا معاملہ فرما دے فضل کا معاملہ فرما دے اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دے اے اللہ ہمارے ظاہر کو بھی بہتر بنا دیجیے ہمارے باطن کو اس سے بہتر بنا دیجیے اے اللہ ہمارے رسائل کو دور فرما دیجیے مسائل حمیدہ سے مالا مال فرما دیجیے اے اللہ خلوص للہیت سے مالا مال فرما دے اے اللہ جذبات ہمارے اندر ابھار دے اے اللہ جذبات کو ہمارے اندر ابھار دے اے اللہ رحم الرحمین نیک جذبات کو ابھار دے گناہوں کی چنگاری کو ہم سے اے اللہ دور فرما دے اے اللہ گناہوں کی چنگاریوں کو ہم سے دور فرما دے اے اللہ اپنی فکر پیدا فرمانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اپنی فکر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمارے گھروں میں دین کا ماحول عطا فرما اے اللہ عورتوں میں بھی دین عطا فرما مردوں میں بھی دین عطا فرما اے اللہ بچوں میں بھی دین عطا فرما اے اللہ ہم تمام کو الہ العالمین زندگی کو اصل مقصد اے اللہ مقصد زندگی سمجھ کر زندگی گزارنا نصیب فرما اے اللہ رحم الراحمین مقصد حیات ہمارا جو ہے اے اللہ رحم الراحمین سمجھ کر زندگی گزارنا نصیب فرما اے اللہ جب تک دنیا میں رہیں تیرے نام لیوا رہیں جب آخری وقت ہو تو الہ العالمین کلمے پر موت نصیب فرما جب اٹھے تو صلحہ میں محشور فرما ساقی کوثر صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک جام کوثر عطا فرما اے اللہ ہم جنت کے سوالی ہیں جنت عطا فرما جہنم سے پناہ مانگتے ہیں جہنم سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ تیری محبت نصیب فرما تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما اے اللہ ان اعمال کی بھی توفیق عطا فرما جن کے کرنے سے تیری محبت پیدا ہو جاتی ہے اے اللہ تیرے محبوب بندوں سے بھی محبت نصیب فرما اے اللہ دنیا ہے اے اللہ کسی نہ کسی ایک کا دامن اے اللہ تھام کر ہی زندگی گزارنا ہے اے اللہ نفس و شیطان کے چنگل میں پھنسنے سے بچا لیجیے اللہ والوں کا دامن تھام کر زندگی گزارنا نصیب فرما اے اللہ ہوا و ہوس کے چنگل سے ہمیں چھڑا لیجیے اے اللہ ہوا و ہوس کے چنگل سے ہمیں چھڑا لیجیے اے اللہ ہماری غفلتیں الہ العالمین ہمیں تباہ کر رہے ہیں اے اللہ ہماری غفلتوں نے ہمیں تباہ کر دیا ہے اے اللہ ہماری شہوات نے ہمیں برباد کر دیا ہے اے اللہ اگر آپ رحم نہ کریں الہ العالمین ہم تباہ ہو جائیں گے اے اللہ ہماری دستگیری فرما لیجیے ہماری حفاظت فرما لیجیے اے اللہ آپ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اے اللہ ہم امت میں ہیں اے اللہ وہ امت ہے جو مانگ کر لی گئی ہے اے اللہ یوں ہی اے اللہ رحم الرحمین ضائع ہونے سے بچا لیجیے یہود و نصارہ کے تابع ہو کر زندگی گزارنے سے بچا لیجیے اے اللہ ہمیں سنتوں کا شیدائی بنا دیجیے قرآن کریم سے محبت نصیب فرما دیجیے الہ العالمین ہمیں جو پریشان بندے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اے اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما اے اللہ ہماری حاجتوں کو ہم سے بہتر آپ جانتے ہیں الہ العالمین ہماری حاجتوں کو پوری فرما دے اے اللہ رحم الراحمین ہر مصیبت سے اے اللہ جو ہم جانتے ہیں ان مصیبتوں سے جو ہم سے اے اللہ دور ہیں ہم نہیں جانتے ہیں ان مصیبتوں سے بھی ہماری حفاظت فرما اے اللہ جو مانگے وہ عطا فرما جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما اے اللہ ہمارے اس کہنے سننے کو پڑھنے کو قبول فرما لے اے اللہ اس کے ثواب کو خوب بڑھا کر الہ العالمین ہمارے اکابرین کے لیے بھی الہ العالمین سرمایہ بنا دیجیے ذخیرہ بنا دیجیے اے اللہ ہمارے اس سارے عمل کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے قبول فرما لیجیے رب اغفر وارحم وتجاوز انك انت الاعز الاكرم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا سيد العالمين حبيبي محمد وآله وصحبه اجمعين آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.